محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ عبارت ہے کہ ولدین، اس کا عطف جو ہے وہ پیچھے ہوگا۔ یہاں پہ کہا تھا کہ فلا یصح رہن المنفعت، فلا یصح رہن المنفعت آگے ہو جائے گا ولدین، یعنی فلا یصح رہن الدین۔ اگر ہم المنفع کے اوپر اس کا عطف کریں تو پھر یوں فلا یصح رہن المنفعت والدین، لیکن چونکہ لا کا جہاں پہ تکرار کیا ہے نا ولا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یصح اس کے بعد ہے تو دینو جو ہے وہ یہاں پہ ہم پڑھیں گے، یعنی ولا یصح الدینو، ولا یصح الدینو، پھر پوری بات کیا ہو جائے گی ولا یصح رہن الدین۔ رہن الدین میں جو ہے وہ مضاف الیہ کو حذف کر دیا، اور جو مضاف کو حذف کر دیا رہن الدین میں، مضاف کو حذف کر کے جو مضاف الیہ تھا اس کو مضاف کی جگہ پہ رکھ دیا ولدین۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ دین کو جو ہے نا وہ رہن کے طور پہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ دین کی تعریف ہمارے لیے واضح ہے، المال الکلی الثابت فی الذمہ۔ تو زید کے جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ گندم دینی تھی، ٹھیک ہے، تو اب یہ اسے کیا کہتا ہے کہ جو 10 کلو گندم مجھے ملنی ہے وہ میں آپ کو کیا رہن کے طور پہ رکھواتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر کہا کہ نہیں جی یہ رہن نہیں ہو سکتا۔ رہن کیوں نہیں ہو سکتا؟ مرکزی نقطہ یہی ہے کہ اس کو قبض کیسے کریں گے، وہ تو مال کلی ہے، کلی مال کو تو قبض کر ہی نہیں سکتے۔ اور اگر آپ اس کو مشخص کر دیتے ہیں کہ یہ 10 کلو ہے تو پھر وہ دین نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دین تب رہے گا جب کلی ہوگا۔ اگر 10 کلو گندم لے آئیں گے تو وہ پھر دین نہیں رہے گا، وہ تو اس کلی کا کیا بن جائے گا، ایک مصداق بن جائے گا۔ تو وہ اس کے ضمن میں کلی کیا ہے متحقق ہو جائے گی، لیکن خود وہ پھر دین کیا نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا مرکزی یہاں پہ نقطہ شہید ثانی اور شہید اول کے یہی ہے کہ چونکہ اس کا قبض جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، اور رہن کے اندر جو شرط ہے وہ قبض کی ہوتی ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ یہ دین جو ہے وہ رہن کے طور پہ واقع نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہری بات ہے یہ انہی کے نظریے کے مطابق ہوگا کہ جو رہن کے اندر جو ہے وہ قبض کو کیا ہے شرط قرار دیتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ جی ہم کیونکہ قبض کو شرط قرار دیتے ہیں تو یہ شرط کیا دین میں پوری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ یعنی ولدینو، دین کو رہن کے طور پہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ بناءً، یہ کس نظریے کی بنیاد پہ رکھنا صحیح نہیں ہے؟ بناءً اس نظریے کی بنیاد پہ رکھنا صحیح نہیں ہے کہ علی ما اختارہ، کہ جس کو شہید اول نے اختیار کیا تھا، اور وہ کیا نظریہ تھا؟ من اشتراط القبض، کہ قبض کیا ہوتی ہے؟ شرط ہوتی ہے رہن کے صحیح ہونے کے لیے، رہن کے صحیح اور لازم ہونے کے لیے قبض کیا ہے ان کے نزدیک شرط تھی۔ لأن الدین امر کلی، کیونکہ دین جو ہے وہ امر کلی ہے، لا وجود له فی الخارج، اس کا خارج میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا کہ جس کو کیا قبض کرنا ممکن ہو۔ اچھا جی، اور جس کو آپ قبض کریں گے خارج میں لا کے، وما یقبض بعد ذالک، یعنی رہن کے بعد جس چیز کو قبض کریں گے تو لیس نفسہ، وہ پھر نفس دین نہیں ہوگا۔ وَإِنْ وُجِدَ فِي ضِمْنِهِ، اگرچہ دین جو ہے وہ اس کے ضمن میں موجود ہوگا، کیونکہ جو کلی ہے وہ اپنے افراد کے ضمن میں کیا ہوتی ہے؟ موجود ہوتی ہے۔ جو دین کلی جو ہے وہ اپنے افراد میں سے ایک فرد کی وجہ سے موجود ہو جائے گا، لیکن لیس نفسہ، وہ جسے آپ قبض کر رہے ہیں نا، جس فرد کو آپ قبض کر رہے ہیں اسے پھر آپ دین نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا دین کو بما ہوا دین آپ دیکھیں تو اس کا قبض ہوتے نہیں ہیں، وہ خارج میں ہوتے نہیں ہیں۔ دین کو بما ہوا فرد دیکھیں تو جب اس کا فرد آ گیا تو اس فرد کو خارج کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اسے پھر ہم دین ہی نہیں کہیں گے۔ بس یہ کہہ لیں آپ کہ ان وجد فی ضمنہ، کہ وہ ان وجد فی ضمنہ، کہ اگرچہ دین موجود ہے اس فرد کے ضمن میں کہ جسے خارج میں کیا کیا گیا ہے؟ قبض کیا گیا ہے۔ اچھا جی، یہ تو کیا ہوگی جی، ان کی دلیل ہو گئی کہ دین کو جو ہے وہ رہن کے طور پہ نہیں رکھ سکتے۔ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ،
کہتے ہیں کہ لحاظ القول، یہی جو اشتراط قبض لوگ قرار دیتے ہیں، اس قول کی بنیاد پہ بھی احتمال پایا جاتا ہے کہ دین کو رہن کے طور پہ رکھنا جائز ہو۔ اچھا، وَيُقْتَفَى بِقَبْضِ مَا، پھر قبض کس چیز کو کریں گے بھائی؟ دین کو قبض نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ یکتفا، آپ اکتفا کریں گے بقبض ما، اس چیز کو قبض کرنے میں کہ ما یعینہ المدیون، جس کو مدیون کیا کر دے گا؟ معین کر دے گا۔ 10 کلو گندم مدیون نے دینی تھی جو دین تھی، اب مدیون کے کیا کہے گا کہ یہ والی جو 10 کلو گندم ہے نا، یہ اٹھا کے کیا لے جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی جب 10 کلو گندم ہم اٹھا رہے ہیں تو 10 کلو گندم کو دین کیا کہا جائے گا؟ تو خارج میں چیز معین ہوگی، وہ مال کلی تو رہا نہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کی بات درست ہے، دقت عقلی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ مال کلی نہیں رہا، لہذا اسے دین نہیں کہیں گے، لیکن عرف کے طور پہ دیکھا جائے تو عرف اسے دین ہی کہتا ہے، تو لہذا ہم کیا کہیں گے کہ لصدق قبض الدین علیہ عرفاً، کہ صدق کر جاتا ہے کہ آپ نے دین کو قبض کیا ہے، دین کا قبض کرنا صدق کرتا ہے، علیہ، علیہ کیا مطلب؟ یعنی ما یعینہ المدیون، جس چیز کو مدیون نے معین کیا تھا خارج میں، اس کے اوپر دین کا قبض کرنا صدق کرتا ہے، لیکن کیسے صدق کرتا ہے؟ عرفاً، عقلاً صدق نہیں کرتا۔ تو عقل تو یہی کہے گی کہ یہ جو خارج میں معین چیز ہو گئی ہے اسے دین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ مال کلی تو ہے نہیں، معین ہو گیا نا۔ لیکن عرف کیا کہتا ہے؟ عرف کہتا ہے کہ یہ دین ہی ہے۔ کیا ہبۃ ما فی ذمہ، جیسے اس کی مثال کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہبہ کرتا ہے ما فی ذمہ کو۔ اب ہبہ میں بھی کیا شرط ہوتی ہے کہ ہبہ جو ہے وہ خارج میں چیز معین ہو، اس کو کیا کیا جائے؟ ہبہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ مثال کیا کہتے ہیں؟ بالعکس جو ہے وہ مثال ہے، جو دین ہے اس میں خارج میں مال نہیں ہوتا، وہ مال کلی ہوتا ہے۔ ہبہ میں کیا ہوتا ہے؟ المال الجزئی ہوتا ہے، جو خارج میں کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو کہتا ہے کہ جی آپ کو میں ایک گھر جو ہے وہ ہبہ کرتا ہوں، اور وہ گھر اس نے خارج میں معین نہیں کیا، تو فقہی طور پہ یہ ہبہ متحقق ہی نہیں ہوگا، اور جب ہبہ متحقق نہیں ہوگا تو اگلا بندہ اس کا مالک ہی نہیں بنے گا۔ اسی وجہ سے صحیح سیستانی کا کیا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی ہبہ کرتا ہے اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیا ہبہ کرتا ہے؟ اکاؤنٹ، تو اکاؤنٹ میں جو اموال رہتے ہیں وہ کبھی بھی جزئی نہیں ہوتے، وہ فقط ان کی قیمت رکھی جاتی ہے کہ یہ 1,00,000 روپے ہے، یہ $1,00,000 ہے، لیکن وہ ڈالر کون سے والے ہوں گے، کون سے نوٹ ہوں گے، وہ معین نہیں ہوتے، کلی سے کیا کہتے ہیں؟ کلی فی ذمہ ہوتے ہیں، بینک کے ذمہ پہ آگے ہے کہ اس نے آپ کو 1,00,000 روپیہ دینا ہے، $1,00,000 دینے، جو مطالبہ کے اوپر کیا ہے وہ آپ کو ادا کرے گا۔ تو چونکہ وہ کلی فی ذمہ کو ہبہ کیا جا رہا ہے، تو کلی فی ذمہ کو ہبہ کرنے کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ شرعی طور پہ ہبہ ہو ہی نہیں رہا، لہذا اگلا بندہ وہ مالک نہیں بنے گا۔ جب مالک نہیں بنے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ خمس کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اپنی ملک کے اوپر ہوتا ہے، لہذا جب تک یہ اکاؤنٹ میں جو ہبہ کی رقم ہے وہ پڑی رہے گی، جو اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ آئی ہے، تو اس کے اوپر خمس بھی واجب نہیں ہوگا۔ وجہ کیا بنی؟ چونکہ ہبہ نہیں ہوا۔ ہبہ کس کا ہوتا ہے؟ مال خارجی کا ہوتا ہے، مال معین کا ہوتا ہے، جبکہ یہ ہبہ کس کا کیا؟ انہوں نے ما فی ذمہ کا کیا۔ تو شہید ثانی کیا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ ما فی ذمہ کو ہبہ کرتا ہے، کیا عرف میں اسے ہبہ نہیں کہا جاتا؟ عرف والے تو ہبہ کہیں گے نا، عرف کہیں گے جی اس نے مجھے 1,00,000 روپیہ ہبہ کیا ہے، میرے اکاؤنٹ میں آ گیا، تو عرفی طور پہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہبہ ہو گیا ہے، فقط آپ عقلی طور پہ اور فقہی دقتوں کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہبہ تو ہوئی نہیں۔ تو لہٰذا جو ہے جو دین مال کلی تھا، اگر مدیون نے اسے ادا کر دیا معین کر کے، تو عرف کے مطابق یہ دین ہی ہے، جیسا کہ عرف کے مطابق ما فی ذمہ کو ہبہ کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ ہبہ ہوتا ہے، حالانکہ ہبہ میں ما فی ذمہ چلتی نہیں ہے۔ ہبہ میں کیا ہونا چاہیے؟ الخارج المعین، ہبہ تو شیء فی الخارج المعین، اس کا ہبہ صحیح ہوتا ہے، ہبہ ما فی ذمہ ہوتی نہیں ہے۔ تو ہبہ ما فی ذمہ کو آپ ہبہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ جب اس کو عرفاً ہبہ کہہ رہے ہیں تو لہٰذا اس کو بھی جو ہے وہ دین آپ کہہ لیں، وہ خارج میں ہے نہیں پھر بھی ہبہ کہہ رہے ہیں، تو دین کیا ہے؟ خارج میں ہونے کے باوجود اس کو بھی کیا آپ پھر کیا کہہ دیں؟ وہ دین کہہ دیں۔ تو یہ کیا ہے؟ مثال بالعکس کی دی ہے
کہ دقت عقلی اور دقت فقہی ایک طرف، لیکن عرف کے مطابق جو معیار ہے وہ ایک طرف رہتا ہے۔ اچھا جی، وعلی القول باشتراط القبض، اگر آپ اس قول کو لیتے ہیں کہ بعدم اشتراط القبض، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قبض شرط ہی نہیں ہوتی رہن میں، تو لا مانع من صحت رہن ہی، تو پھر تو واضح ہے کہ دین کو جو ہے وہ رہن کے طور پہ رکھنا کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، قبض نہیں ہوگا تو قبض شرط ہی نہیں۔ منفعت بھی لکھی جا سکتی ہے، منفعت میں بھی تو مین دلیل ہی تھی نا، زیادہ نہیں بات۔ ہاں، منفعت میں کہ قبض نہیں تھا، منفعت میں ایک اور چیز بھی تھی، وہ ختم ہونا ہوا بار بار۔ ہاں وہ تو یہ ہے کہ منفعت اگلا بندہ لے ہی نہیں سکتا نا، لعدم امکان قبض ہے، یعنی جب ٹائم آئے گا استعفاء کا تو وہ اگلا بندہ اس کو کیسے اٹھائے گا، وہ والی دلیل ہے، وہ اس میں دلیل تھی۔ اس میں ایک دوسری بات کیا تھی کہ جو راہن سے مطلوب ہوتا ہے نا وہ اس کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ منفعت دن بہ دن ختم ہوتی رہتی ہے، تو دین کا جو راہن کا مطلوب کیا ہوتا ہے، اس سے اپنے قرضے کو پورا کرنا، تو وہ خود منفعت سے جو ہے پورا نہیں کر سکتا، منفعت تو ختم ہو رہی ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا تھا نظر ہے، نظر میں پھر وہ آپ کو بیان کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ منفعت سے دین کو کیسے پورا کیا جاتا ہے، کہ منفعت کو آگے وہ اجار پہ دے دے، ٹھیک ہے، منفعت کی بیع تو نہیں ہوتی، منفعت کا اجارہ ہوتا ہے، تو وہ آگے اجار پہ دے دے اور اس کے بدلے میں جو اجرت ہے وہ لے لے، یہ استعفاء کا ایک طریقہ ہوگا۔ تو اوپر جو کہا تھا نا کہ فیہ نظرون، اس کا یہی مطلب تھا۔ تو آپ کی بات درست ہے کہ منفعت میں بھی جو بندے قبض کے قائل نہیں ہیں ان کے مطابق بھی رہن صحیح ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ دوسرا اشکال پھر وہاں پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، وہ رہن تو آپ صحیح کر دیں گے، اگلا بندہ اس سے اپنے قرضے کیسے پورے کرے گا، یہ تو ٹائم جب گزرتا جائے گا تو منفعت ختم ہوتی جائے گی، تو ہو سکتا ہے آخر پہ منفعت بچے ہی نہ، ہو سکتا ہے بچے تو تھوڑی بچے، اس کے دین کے مطابق ہی نہ ہو۔ اچھا، یہاں پہ اب کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ اشتراط قبض کے ہم قائل نہیں ہو رہے، تو لہذا دین کو جو ہے وہ رہن کے طور پہ رکھیں گے، اور استعفاء بھی ممکن ہوگا، اگلا جو بندہ ہے وہ اس دین کو جو ہے وہ بیچ کر اس سے اپنے پیسے پورے کر سکتا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ دن بہ دن وہ تھوڑا ہوتا جائے اور ختم ہوتا جائے، تو وہ منفعت کی طرح بھی کیا ہے، نہیں ہے یہ چیز۔ وقت سر العلامت فی تذکرۃ، علامہ نے جو ہے وہ تذکرہ میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ ببناء الحکم علی القول باشتراط القبض وعدمہ، کہ یہ جو حکم ہے نا کہ آیا دین کا رہن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ حکم مبنی ہے کہ آپ جو ہے وہ کس قول کے قائل ہوتے ہیں، علی القول باشتراط القبض وعدمہ، دین کے رہن واقع ہونے کا جو حکم ہے یہ مبنی ہے اس قول کے اوپر کہ آپ قبض کو شرط قرار دیتے ہیں یا قبض کو شرط نہیں قرار دیتے۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے علامہ نے تذکرہ میں، اور انہوں نے یہ عبارت لکھی، فقال، انہوں نے یہ فرمایا کہ لا یصح رہن الدین ان شرطنا فی الرہن القبضہ، کہ اگر ہم جو ہے وہ رہن میں قبض کو شرط قرار دیتے ہیں پھر تو دین کا رہن صحیح نہیں ہوگا، لأنہ لا یمکن قبضہ، کیونکہ اسے قبض کرنا ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا علامہ کی تذکرہ میں کیا صراحت آ گئی واضح طور پہ کہ اگر جو آپ اس قول کو لیتے ہیں کہ رہن میں قبض شرط ہے پھر تو دین کو رہن کے طور پہ رکھ ہی نہیں سکتے، اور اگر آپ قبض کو شرط نہیں قرار دیتے تو پھر کیا ہے، آپ دین کو رہن کے طور پہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکنہ فی القواعد، لیکن قواعد کے اندر انہوں نے کیا کیا، یہاں پہ کہہ رہے تھے نا کہ دو حکم مختلف ہیں، جمع نہیں ہو سکتے، اگر آپ قبض کو شرط قرار دیتے ہیں تو پھر دین کی رہن نہیں ہو سکتا، دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکنہ فی القواعد، لیکن قواعد کے اندر انہوں نے جمع کر دیجیے، انہوں نے کہا کہ ہم دو حکموں کے درمیان جمع کرتے ہیں
کہ جمع بین الحکم، کہ انہوں نے کہا کہ یہ والا جو حکم ہے کون سا حکم، بعدم اشتراط القبض، کہ قبض شرط نہیں ہے، یہ والا حکم، اور وعد میں جواز رہن دین، اور دین کا جو رہن ہے وہ جائز نہیں ہے، یہ دونوں انہوں نے کیا کر دیے، جمع کر دیے۔ پھر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ قبض شرط نہیں ہے، جب قبض شرط نہیں ہے تو پھر دین کو رہن ہونے میں کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں ایک ہی مشکل ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں مال کلی ہے اسے قبض میں نہیں لے سکتے، تو قبض تو شرط ہی نہیں ہے، جب شرط نہیں ہے تو وہ کیا ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ بات کیا ان کی تعجب خیز ہے کہ ادھر سے جو ہے وہ قبض کو بھی شرط نہیں قرار دیتے، اور ادھر سے دین کو بھی رہن کے طور پہ صحیح نہیں جانتے۔ فتعجب من المصنف، شہید اول نے علامہ کے اوپر تعجب کیا، پھر دروس، کتاب دروس کے اندر، وتعجب فی موضع، اور ان کا تعجب کرنا اپنے مقام پہ درست بھی ہے، ٹھیک ہے۔ والاعتذار له عن ذلك، اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ علامہ کے لیے جو ہے وہ عذر پیش کیا کہ ان کی جم جو ہے وہ قابل تعجب نہیں ہے، درست بات ہے۔ اعتذار لہو یعنی جو ان کی بات قواعد میں ہے علامہ کی، اس کا جو ہے وہ عذر یہ پیش کیا گیا کہ جی بعدم المنافات، کوئی اس میں ٹکراؤ کی بات نہیں ہے کہ بین عدم اشتراطی، کہ آپ یہ کہیں کہ اشتراط قبض بھی شرط نہیں ہے، اور واعتبار کونی مما یقبض مثلہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور یہ چیز معتبر ہے کہ مما یقبض کون ہی، یعنی رہن کیا ہونا چاہیے، ان چیزوں میں سے ہونا چاہیے کہ مما یقبض مثلہ، کہ جس کا مثل کو کیا ہے، قبض کیا جاتا ہے۔ تو دو شرطیں کو اگر دونوں کو آپ جمع کرتے ہیں تو اس میں کوئی منافات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بین عدم اشتراطی، ادھر سے آپ عدم کی شرط لگا دیں کہ قبض جو ہے وہ شرط نہیں ہے رہن میں، اور ادھر سے آپ کیا شرط لگا دیں کہ جی انہی چیزوں کو رہن کے طور پہ رکھ سکتے ہیں جن کا قبض کیا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اس میں جی منافات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جی رہن کے اندر قبض شرط نہیں ہے، لیکن آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہاں بھی رہن کون کون سی چیزوں کو ہو جاتا ہے، تو میں کہوں گا رہن آپ ایسی چیزوں کو دیں کہ جن چیزوں کو جو ہے وہ قبض کرنا کیا ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس میں کہتے ہیں کہ وہ منافات نہیں ہے۔ منافات تو ہے اس میں، ظاہری بات۔ ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ وہ قبض ضروری نہیں، ادھر سے کہتے ہیں چیز ایسی ہو جو قبض ممکن ہو، یعنی چیز ایسی ہو کہ جس کا قبض ممکن ہو، لیکن قبض نہ بھی کریں اس چیز کا تو پھر بھی رہن ہو جائے گا۔ قبض سے مراد مثلا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا وجود خالی میں ایسا ہو کہ نہیں شاید مجھے کیا ہوتا چاہیے، ہاں نہیں، رہن مثلا گھر گاڑی اور مکان کا رہن درست ہوتا ہے نا، ان کا تو قبض ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہے کہ ان کا رہن درست ہو جائے گا، اور رہن کے درست ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ یہ قبض کریں، فقط عقد رہن پڑھ لیں، مرتہن اس چیز کو اپنے ہاتھ میں نہ بھی لے، پھر بھی کیا ہو جائے گا، رہن درست ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے کیا کہہ دیا کہ قبض جو ہے وہ شرط نہیں ہے رہن کے صحیح ہونے کے لیے۔ اب ان سے پوچھیں کہ یہ جو عین مرہون ہوتی ہے جس کو رہن کے طور پہ رکھواتے ہیں، اس کی کیا شرائط ہیں، تو وہ ان شرائط میں سے ایک شرط کیا بیان کر دے کہ عین مرہون جو ہے وہ دین نہیں ہونی چاہیے، منفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جن چیزوں کو جو ہے وہ قبض کرنا کیا ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے۔ تو ان دو باتوں میں کیا منافات ہے کہ چیز ایسی ہو جس کا قبض کرنا ممکن ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ شرط نہ ہو، عقد کے لازم ہونے کے لیے، عقد کے صحیح ہونے کے لیے اس چیز کو قبض کرنا شرط نہ ہو۔ تو چیز کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ قبض ہو سکتی ہو، یہ شرط لگا دیں، اور ادھر سے کہیں کہ ہاں صلاحیت اس کے اندر ہے قبض، اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن عقد رہن کے صحیح ہونے کے لیے قبض کرنا کیا شرط نہیں ہے۔ تو دو باتیں جمع ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی منافات تو نہیں ہے۔ لیکن اس کو پھر کیا، کس اعتبار سے آپ کہیں گے کہ کیا چیز کے عقد کے لیے کیا بنائیں گے؟ عقد کے لیے فقط عقد رہن کافی ہے بس۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، عقد کا آپ کی بات سمجھ آ گئی، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ممکن ہو قبض کرنا، اس کو پھر آپ کس میں، نہ عقد صحت میں لے کے جا رہے ہیں، نہ عقد لازم میں شرط لازم میں لے کے جا رہے ہیں، نہ شرط صحت میں لے کے جا رہے ہیں، تو یہ کس طریقے سے اس کو؟ نہیں، اس کو ہم مرہون کی شرائط میں سے قرار دے رہے ہیں، چیز جو نہیں ہے خود چیز ہے جس کو عقد رہن کے طور پر رکھا جا رہا ہے۔ جیسے مثلا ہم کیا، ہاں مرہون کی چیز، مرہون جو چیز ہے نا، جسے وسیع کا رہن کہتے ہیں، کہ وہ چیز مثلا ہم کہتے ہیں جی وہ خمر نہ ہو، خنزیر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک صفت ہم کیا ذکر کرتے ہیں کہ وہ چیز ایسی ہو
کہ جس کو قبض جو ہے وہ کیا جاتا ہو. ٹھیک یوں کیا جائے پھر تو ہاں یوں ہے. ہاں یعنی آپ وہ خود عین مرہون کی شرط رکھتے ہیں کہ عین مرہون جو ہے وہ خمر نہیں ہونی چاہیے, شراب نہیں ہونی چاہیے, جس کا انسان مالک نہیں بن سکتا. انسان جو ہے وہ رہن کے طور پہ نہ لکھویں, الحر, اس کا کوئی مالک نہیں بنتا. اسی طریقے سے وہ چیز کہ جس کا قبض ہی ممکن نہیں ہوتا اس کو جو ہے وہ رہن کے طور پہ نہ رکھویں. تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ پھر قبض کرنا شرط ہو جائے گا؟ نہیں, قبض کرنا بھی شرط نہیں ہے. نہیں ہو بس چیز کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے نا, وہ چیز ایسی ہو کہ جس کا قبض ہو سکے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بھئی علامہ کی اس بات پہ تعجب کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے آپ کو. وہ ایک طرف سے کیا کہتے ہیں کہ قبض کو میں عقد رہن کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں قرار دیتا, اور ادھر سے جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان چیز کی کیسی ہونی چاہیے, وہ کہتے ہیں چیز ایسی ہونی چاہیے کہ جن چیزوں کو جو ہے وہ قبض کرنا کیا ہوتا ہے, ممکن ہوتا ہے بس. تو انہوں نے ایک چیز کی صفت بیان کر دی. تو عین مرہون کی صفات لگا دینے کا کیا یہ مطلب ہے کہ ان کی صفات متحقق بھی ہوں تو تب جا کے کیا ہے آپ کا عقد رہن صحیح ہوگا؟ یہ چیز تو نہیں ہے. عین مرہون کی ایک صفت ہے کہ اس کا قبض ممکن ہوتا ہے, لیکن کیا یہی جو قبض ہے وہ شرط صحت بنے گا؟ شرط صحت بنے گا نہیں, شرط صحت نہیں بنے گا. لہٰذا وہ چیز ہونے مثلا کیا مطلب کہ رہن جو ہے وہ گھر اور گاڑی کی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, دین اور منفعت کا نہیں ہو سکتا. لیکن جب گھر اور گاڑی کا عقد رہن ہو جائے گا تو عقد رہن لازم ہو جائے گا, ختم. اب دوبارہ قبض کرنا, اس کو حوالے کرنا, یہ شرط نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ان کے لیے عذر پیش کیا گیا کہ بھی آپ تعجب کیوں کر رہے ہیں ان کی بات پہ, کیا انہوں نے کوئی دو ضدوں کو جمع کر دیا آپ اس میں, نقیضین کو جمع کر دیا, ٹھیک ہے جی. تو شیخ ثانی کیا فرماتے ہیں کہ والاعتذار له, یہ جو ان کے لیے عذر پیش کیا گیا عن ذالک, اس جم کے متعلق, ٹھیک ہے, جم کے متعلق کیا عذر پیش کیا گیا کہ بعد میں منافات, کہ کوئی منافات تھوڑی پیدا ہو گئی ہے کس کے درمیان, کہ بین عدم اشتراط ہی, کہ قبض جو ہے وہ شرط نہ ہو, لیکن اعتبار کون ہی, لیکن وہ چیز ایسی ہونی چاہیے, اعتبار کون رہن ایسی چیزوں میں سے ہونا چاہیے کہ مما یقبض مثلہ, جن چیزوں کی طرح کو ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس کی مثل کو کیا قبض کیا جاتا ہو, ٹھیک ہے, یعنی وہ ایسی چیزوں سے تعلق رکھتی ہو کہ جن جیسی چیزوں کو قبض کیا جاتا ہو. کہتے ہیں کہ والاعتذار له غیر مسموع, یہ پورا جملہ بنے گا کہ یہ والا جو عذر ہے نا غیر مسموع نہیں سنا جائے گا. کیوں؟ درمیان میں جمل معترض ہے کہ ما تصریحہ بالبناء المذکور, کہ علامہ قواعد سے ہٹ کے, کون سی کتاب تھی اوپر, تذکرہ, ہاں, تذکرہ میں کیا ہے وہ اپنی بنائے مذکور کی تصریح کر چکے ہیں. وہ خود جب کہہ چکے ہیں کہ جی یہ جو قول ہے کہ دین آیا رہن کے طور پہ صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یہ موقوف ہوگا اس قول کے اوپر کہ آپ جو ہے وہ قبض کو شرط قرار دیتے ہیں یا نہیں قرار دیتے. لہٰذا جو بندے قبض کو شرط قرار دیتے ہیں ان کے مطابق دین صحیح نہیں ہوگا. ایک بندہ جو واضح طور پہ جملہ کہہ رہا ہے کہ دین کا صحیح ہونا موقوف ہے کہ آپ جو ہے وہ رہن میں قبض کو شرط نہ قرار دیں. جو دین میں قبض کو شرط قرار دے گا اس کے مطابق کیا ہے, جو رہن میں قبض کو شرط قرار دے گا اس کے مطابق دین کیا ہے, رہن کے طور پہ واقعہ ہی نہیں ہو سکتا. تو جب ایک بندہ خود تصریح کر رہا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھی دو چیزیں جمع نہیں ہوں گی, وہ خود کیا جمع نہیں کر رہا, وہ جمع ان کے جمع کو جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی, کہ آپ جو ہے وہ یہ بات بھی کہیں, کیا بات کہیں کہ رہن کے اندر جو ہے وہ قبض شرط نہیں ہے, اور ادھر سے کیا کہیں کہ دین جو ہے وہ واقعہ نہیں ہو سکتا رہن کے طور پہ. جب ان کی خود اپنی صراحت آ گئی تو پھر آپ کا جو ہے وہ عذر کی کیا کوئی وجہ نہیں بنتی. یعنی کیا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی جو بات ہے کہ کوئی منافات نہیں ہے, کلی طور پہ بات آپ کی درست ہے کہ کوئی منافات نہیں ہے, لیکن وہ بندہ خود منافات بنا ہی بیٹھا ہے نا, ٹھیک ہے جی, ایک لائٹ آف کر دیں شاید ٹھیک ہو. تو وہ بندہ خود کیا منافات بنا کے بیٹھا ہوا ہے جی. تو کہاں پہ منافات انہوں نے بیان کی ہے, تذکرہ میں. تو تذکرہ میں انہوں نے خود اسی کی بنا رکھی ہے کہ یہ جی منافات ہے اس میں. جب وہ بنا رکھ رہے ہیں کہ اس میں منافات ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اس کے لیے کیا عذر پیش کرنے والے. تو لہٰذا یہ جو عذر ہے ما تصریح ہی, کہ جب کہ علامہ نے تصریح کی ہے اسی بنائے مذکور کی
کہ عدم اشتراط قبض ہے تو پھر کیا صحت رہن ہے، صحت رہن الدین ہے، اور اگر اشتراط قبض ہے تو پھر کیا ہے عدم صحت دین کا جو ہے وہ رہن کا صحیح نہیں ہے. جب وہ خود ان دو چیزوں کو آپس میں جوڑ رہے ہیں، نہیں جوڑ رہے، جمع نہیں کر رہے، تو پھر کیا ہے آپ کا یہ عذر پیش کرنا کیا ہو جائے گا، درست نہیں ہوگا. لیکن ویسے آگا جو آپ نے کہا کہ وہ خمر و خنزیر جو ہے وہ ایک شرط ہے، لیکن انہوں نے تو اس کو شرط کو تو شرط صحت قرار دیا اخذ رحم کے لیے. یہ جو پیچھے ساری بحث ہوتی ہے وہ ساری یہی ہوتی ہے. یہ جو ہے نا مصنف نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو شروط ہے نا، ہم فی الجملہ ان کو شروط کہتے ہیں. وہ تو صرف ایک کبھی ہم شرط صحت سے بول دیتے ہیں، شرط لزوم بول دیتے ہیں. شرط لزوم تو صرف ایک تحت ٹھیک ہے. گیا تو تھا. ابھی یہ جو بھی بحث ہو رہی ہے نا کہ قبض جو ہے وہ شرط ہے، قبض شرط کس کے لیے ہے، لزوم کے لیے ہے یا خود عقد رہن کے لیے؟ یہ تو دونوں کے لیے بنا رہے ہیں نا پھر اس ہاں. والے حالانکہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ قبض شرط لزوم بنے گا. لزوم بنے گا نا. ہاں شرط وہ لزوم بنے گا. لزوم ہی بنے گا، شرط صحت نہیں بنے گا. شرط صحت نہیں بنے گا. تو لہٰذا یہاں پہ جو یہ صحت وغیرہ کی تعبیریں ہیں نا، وہ کس بنیاد پہ ہوں گی، لزوم کی بنیاد پہ ہوں گی. ٹھیک ہے. یعنی عقد رہن کا جو لزوم ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتا، یوں تعبیر بنائیں گے. شرط لزوم ہے یہ مطلب ٹھیک ہوگا ورنہ. اچھا اچھا. اچھا. رہن المدبر ابطال لتدبیرہ للاقوی. ٹھیک ہے. مدبر جو عبد مدبر ہوتا تھا کہ جس کے بارے میں وصیت ہو جاتی تھی، وصیت وہ کر دیتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے نا تم آزاد ہو جاؤ گے، وراثت میں نہیں جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. تو اس وصیت کے بعد پھر اگر وہ غلام کو جو ہے وہ بیچتا ہے فرض کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی وصیت سے پھر گیا. جی. اس نے جو کہا ہوا تھا کہ یہ آزاد ہوگا میرے مرنے کے بعد، اور ابھی وہ اس غلام کو بیچنے کے چکر میں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اس کی تھی نا تدبیر، تدبیر یعنی اس کو یہ کہہ دینا کہ تم میری وفات کے بعد انت حر دبر وفاتی، یہ والی تدبیر باطل ہو جاتی ہے اگر وہ بعد میں کیا ہے عبد کو کیا بیچتے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ جو مکاتبہ ہوتا ہے تدبیر کے لازم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہ اس نے کہہ دیا تو آپ کے یہاں ہمیشہ لازم ہے، وصیت آپ پھر ہی نہیں سکتا. نہیں، جب تک زندہ ہے اپنی وصیت سے پھر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنی وصیت سے یا تو قول کے ذریعے سے پھر جائے گا کہ جی میں نے جو کی تھی بات اس سے میں پھرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، یا جو ہے وہ ایک ایسا عمل کرے سے کہ جس سے پتہ چلے کہ اب یہ جو ہے نا اپنی وصیت پہ عمل نہیں کرنا چاہتا. وہ عمل کیا ہے کہ غلام کو بیچے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہ بحث آتی ہے کہ اس نے غلام کو بیچا نہیں ہے، غلام کو جو ہے وہ رہن کے طور پہ کیا رکھوا دیا. ٹھیک ہے. تو کیا غلام کو رہن کے طور پہ رکھوانے کا یہ مطلب لیا جائے کہ اب وہ جو وصیت اس نے کی ہوئی تھی اس سے وہ بندہ پھر گیا ہے، یہ مطلب نہ لیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ عبد کو جب اس نے رہن کے طور پہ رکھوایا ہے نا، تو اگر یہ قرضہ نہیں واپس کرتا تو مرتہن کیا کرے گا، اس غلام کو بیچ کے اپنے پیسے پورے کر لے گا. جب کہ اس نے اس غلام کے بارے میں وصیت کر رکھی تھی کہ اس کو یہ بیچنا نہیں ہے، یہ میرے مرنے کے بعد کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا. تو لہٰذا رہن رکھوانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ ارادہ کر چکا ہے کہ میں اسے بیچ دوں گا. کب بیچ دوں گا؟ جب میں قرضہ ادا نہیں کروں گا. قرضہ ادا جب نہیں کروں گا تو میں اسے بیچ دوں گا. کیا مطلب بیچوں گا؟ یعنی مرتہن کو اجازت دے دوں گا کہ تم اسے بیچو اور اپنے پیسے کیا پورے کر لو. تو لہٰذا جو ہے وہ شہید اول کا یہی فرمانا ہے کہ رہن عبد کو، عبد مدبر کو رہن رکھنے کا مطلب ہی کیا ہے کہ یہ بندہ اپنی تدبیر سے کیا پھر گیا ہے، تدبیر کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وَرَهْنُ الْمُدَبَّرِ إِبْطَالٌ لِتَدْبِيرِهِ، یعنی مدبر، عبد مدبر کو رہن کے طور پر رکھوا دینے کا مطلب کیا ہے کہ یہ اپنی تدبیر کو باطل کر رہے ہیں، اور اس کی تدبیر کا باطل ہو جانا یہ اقوا کی بنیاد پہ ہے. یعنی اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں تدبیر باقی رہے گی، کچھ کہتے ہیں باقی نہیں رہے گی. لأن تدبیر، کیونکہ جو تدبیر ہوتی ہے نا یہ من صیغ الجائزہ،
یہ جائز سیغوں میں سے ہوتی ہے، لازم نہیں ہوتی۔ صحیح۔ سیغہ جائز کون سا ہے؟ انت حر دبر وفاتی، یہ جو سیغہ ہے نا انت حر دبر وفاتی، یہ جو ہے وہ جائز سیغوں میں سے ہے، یعنی یہ لازم نہیں ہو جاتا اس کے اوپر۔ فائدہ تعقبہ، پس اس تدبیر کے بعد جب لے کر آئے گا، تعقبہ تاکید سے ہے، بعد میں لے کر آنا، جب اس تدبیر کے بعد لے کر آئے گا ما ایسی چیز کو کہ ینافی ہے، کہ جو اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے تدبیر کے ساتھ کیا رکھتی ہوگی؟ منافات رکھتی ہوگی، تو ابطلہ، تو وہ جو چیز ہے وہ کیا کرے گی؟ ابطلہ، اس تدبیر کو باطل کر دے گی۔ کیوں؟ لکھوں نہیں، کیونکہ یہ جو تعقیب ہے نا، بعد میں ایسی چیز کو لے کر آ رہا ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ اس کا رجوع کہلائے گا، کہ اب وہ اپنی تدبیر سے رجوع کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اذ لا یتم المقصود من عقد الرہن، ہے کیونکہ عقد رہن کا جو مقصود ہے نا وہ پورا نہیں ہوتا۔ عقد رہن کا مقصود ہوتا کیا ہے؟ کہ اگر یہ اپنا دین ادا نہیں کرے گا تو مرتہن اس چیز کو بیچ کے اپنے پیسے پورے کرے گا، استیفاء الدین ہوتا ہے نا۔ عقد رہن کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ اپنے دین کو پورا کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ عقد رہن کا مقصود مکمل نہیں ہوگا الا بالرجوع۔ کیسے مکمل ہوگا؟ کہ جب یہ اپنی تدبیر والی جو بات ہے اسے کیا کرے؟ رجوع کرے۔ یہ اگر اب بھی کہہ رہا ہے کہ جی یہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہوگا، اور ادھر سے کہہ رہا ہے اگلے بندے کو جی آپ اپنا دین پورا کر لیں اسے بیچ کے، اگر میں نے دین واپس نہ کیا تو آپ پورا کر لیں بیچ کے، تو یہ دو باتیں جمع تبھی ہو سکتی ہیں کہ جب وہ اپنی تدبیر سے رجوع کرے، وگرنہ تدبیر بھی باقی رہے اور یہ بات بھی باقی رہے، یہ دونوں آپس میں جڑتی نہیں ہے۔ تو وہ کہے گا بھی آزاد کیسے ہوگا مرنے کے بعد؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیچا جائے گا۔ تو یہ ان کی دلیل ہو گئی کہ اس سے جو تدبیر ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن قیلہ والا قول کیا کہتا ہے؟ وقیل لا یبطل بہ، قیلہ والا کیا کہتے ہیں کہ لا یبطل، یعنی لا یبطل تدبیر بہ، یعنی برہن المدبر، عبد مدبر، عبد مدبر قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ تدبیر کے باطل نہیں ہو جاتی۔ کیوں؟ لأن الرہن لا یقتضی نقل عن ملک الرہن، کیونکہ رہن جو اس بندے نے کیا ہے نا، رہن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے بیچ دیا ہے، بیچنے سے تدبیر باطل ہوتی ہے نا، کہ جب اپنی اس کی ملک سے نکل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ رہن اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ نقل ہو، کہ یہ جو مدبر ہے یہ نقل ہو جائے عن ملک الراہن، کہ یہ راہن کی ملک سے نکل جائے۔ ٹھیک ہے، ایسا تو ہوتا نہیں ہے، اس کی ملک پہ باقی ہے۔ جب ملک پہ باقی ہے تو ملک پہ باقی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب جب یہ مرے گا تو وہ کیا ہے؟ آزاد ہو جائے گا، باقی ہے۔ وَيَجُوزُ فَكُّهُ، اور اس کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ فَكُّهُ، کہ اس رہن کو کیا چھڑوا لینا۔ رہن اس کی ملک سے نقل نہیں ہوا لیکن ابھی یہ تصرف نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ممکن ہے کہ فک رہن، اس کے لیے ممکن ہے۔ فک رہن کیا مطلب؟ رہن کو چھڑوا لینا۔ تو رہن کو چھڑوا لینے کیسے ممکن ہوتا ہے؟ کہ اپنے قرض ادا کرے، قرض ادا کر کے رہن کو کیا چھڑوا لے گا۔ تو لہذا جو ہے وہ فقط رہن کی وجہ سے مشکل نہیں بن رہی کہ فقط جیسے بندہ عقد رہن کرتا جائے گا تدبیر باطل ہو جائے گی، یہ نہیں ہے۔ فلا یتحقق التنافی بمجردہ، پس جو ہے وہ تنافی کس کے درمیان؟ تنافی یعنی تدبیر کے درمیان اور رہن کے درمیان۔ یہ جو تنافی ہے نا بے مجرد ہی، فقط رہن کی وجہ سے پیدا نہیں ہوگی، بل بالتصرف ہے۔ یہ تنافی کب پیدا ہوگی؟ کہ جب اس عبد مدبر میں تصرف کیا جائے گا، اسے بیچا جائے گا جب پیسے پورے کرنے کے لیے، تب منافعات پیدا ہوگی۔ جب یہ کہے گا تصرف کرے گا اور اسے کہے گا کہ ٹھیک ہے جی اسے بیچ دیں، میں نے قرض ادا نہیں کرنا، میں فک رہن نہیں کر رہا، آپ اسے بیچ دیں، تو جیسے وہ تصرف کرے گا کیا ہو جائے گا جناب علی؟ یہ تدبیر اس کی باطل ہو جائے گی۔ تو لہذا تدبیر کے باطل ہونے کا تعلق رہن کے ساتھ نہیں ہے بلکہ تصرف کے ساتھ ہے۔ تو یہ قیل والا قول کیا کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دقیق بات کریں، آپ یہ نہ کریں کہ رہن جو ہے وہ تدبیر کو باطل کرتا ہے، آپ کہیں نہیں، مجرد رہن تدبیر کو باطل نہیں کرتا، کیونکہ منافعات ہے ہی نہیں۔ وہیں نہ پس اس صورت میں فیکون تدبیر یہاں پہ رہے گی، باقی رہے گی، لیکن مراعن بفقہ ہی، وہ اب جو تدبیر ہے نا وہ مراع ہو جائے گی، یعنی وہ پکی تدبیر نہیں ہوگی بلکہ اس تدبیر کی رعایت کی جا رہی ہے، اس کا انتظار کیا جائے گا بفقہ ہی، رہن کے کیف فق کے ساتھ، رہن کے چھوٹ جانے کے ساتھ۔
جب رہن کو یہ چھڑوا لے گا، اپنا قرضہ ادا کرے گا، تو وہ رہن کیا ہو جائے گا؟ ختم. رہن ختم تو تدبیر کیا ہے؟ باقی ہے. باقی ٹھیک ہے. فیستقر، یعنی فیستقر کیا مطلب؟ جب تفکیک رہن ہوگی یعنی رہن کو چھڑوائے گا، فیستقر تو اب یہ تدبیر کیا ہو جائے گی؟ مستقر ہو جائے گی. مستقر کے مقابلے میں کیا آتی ہے؟ مرا آتی ہے. تدبیر متزلزل ہے. متزلزل ہے یعنی ابھی ٹھہری نہیں ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، لڑکی ہوئی ہے. لٹکی ہوئی ہے. تو مستقر کب ہوگی تدبیر؟ جب کیا ہے؟ اپنے رہن کو چھڑوا لے گا یہ. او یأخذہ فی الدین فیکون تدبیر مران بفکی فیستقر، او یأخذہ فی الدین، یا جو مرتہن ہے وہ اس کو کیا ہے جی عبد مدبر کو لے لے گا فی الدین، اپنے دین کے مسئلے میں. یعنی اس نے چھڑوایا نہیں ہے تو وہ اسے لے لے گا. کہاں پہ لے لے گا؟ اپنے دین میں لے لے گا. تو فیبطل، تو پھر یہ تدبیر کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. تو لہٰذا تدبیر کا باطل ہونا وہ رہن کے ساتھ نہیں ہے، وہ تصرف کے ساتھ ہے. کہ اگر تصرف ہوگا وہ اسے لے لے گا پھر باطل، اگر وہ نہیں لے گا بلکہ یہ اسے چھڑوا لے گا تو پھر کیا ہے؟ وہ درست ہو جائے گا. واستحسنہ فی الدروس، یہی جو شہید اول ہیں جو لمحہ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ رہن کیا ہے؟ باطل کر دیتا ہے تدبیر کو. لیکن ان کی اپنی کتاب دروس میں ہے، انہوں نے دروس میں کیا کیا؟ استحسنہ، اس کیلے والے قول کو اچھا قرار دیا. کہاں کیا یہ بات کیا کر رہے ہیں؟ عمدہ کر رہے ہیں کہ تدبیر کس سے باطل ہوتی ہے؟ تصرف سے باطل ہوتی ہے، خود رہن سے باطل نہیں ہوتی. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.